باب مسح الراقی الوجع بیدہ الیمنی، راقی کا دائیں ہاتھ کے ساتھ درد کی جگہ کو ملنا، مسح کرنا، وائپ کرنا، درد کے مقام پہ دایاں ہاتھ پھیرنا۔ حدثنی عبداللہ بن ابی شیبۃ حدثنا یحییٰ عن سفیان عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ بعدهم یمسحہ بیمینہ اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما فذکرتہ لمنصور فحدثنی عن ابراہیم عن مسروق عن عائشہ بنحوہ۔ مسروق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا۔ مسروق جو تھے حضرت عائشہ کے بہت خاص شاگرد تھے، وہ ان سے محبت بہت کرتی تھی اور ان کو ابو عائشہ بھی اس بنا پہ کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ بلی سے محبت کرتے تھے تو انہیں ابو ہریرہ کہا گیا، تو اسی طرح حضرت عائشہ کے یہ بڑے خاص شاگرد تھے، یہ مسروق جن کا نام یہاں آ رہا ہے۔ قالت کہتی ہیں حضرت عائشہ، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعوذ بعدہم، ان میں سے بعض لوگوں کو دم کرتے تھے، یمسحہ بیمینہ، تو اپنا دایاں ہاتھ وہاں پھیرتے تھے اور فرماتے اذہب البأس رب الناس، تکلیف دور کر دے اے لوگوں کے رب، واشفی، اور شفا دے، انت الشافی، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء، کوئی شفا نہیں، الا شفاؤک، سوائے تیری شفا کے، شفاء، ایسی شفا دے، لا یغادر سقما، کہ کچھ بھی تکلیف باقی نہ رہے۔ وہ کہتے فذکرتہ لمنصور، راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات منصور کو بتائی، فحدثنی عن ابراہیم عن مسروق عن عائشہ، تو یہاں عن مسلم عن مسروق ہے، اور دوسری روایت میں ابراہیم مسروق سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت عائشہ سے، اور پھر حدیث باقی ایسے ہی ہے۔ تو یہاں سے ایک اور بڑی اچھی بات پتہ چل رہی ہے کہ دم کرتے وقت دھتکارنے کے علاوہ ہاتھ بھی پھیرنا چاہیے، اور متاثرہ جگہ پر پھیریں، دم کریں، تھوڑا مساج سا کر دیں، اس سے سرکولیشن بھی تیز ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی ایک ہیلنگ ہینڈ، جس سے عام طور پہ کہتے ہیں ہیلنگ تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن یہ کہ اس ہاتھ سے ایک تسکین ملتی ہے انسان کو۔ امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دایاں ہاتھ نیک شگون کے طور پہ پھیرا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری یا تکلیف کو دور کر دے، کیونکہ یمین یمن برکت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ دعا اگر یاد ہو تو کسی وقت کوئی بچہ آتا ہے، یہاں درد ہو رہی ہے، کوئی آپ کی دوست ہے، کسی کو آپ دیکھتے ہیں، تو کسی کے بھی سر پہ، کمر پہ، بازو پہ، جہاں تکلیف ہے، ہاتھ پھیر کے آپ ساتھ یہ دعا پڑھ کے تو اس کو دم کر دیں، تو اس کی کیفیت بدل جائے گی۔ ایکچولی جو بیمار ہوتا ہے نا، اس کو ایک توجہ بھی چاہیے ہوتی ہے کہ کوئی اس کی کیئر کرے، تو جب کوئی اس کو پوچھتا نہیں تو وہ اور زیادہ تکلیف میں پڑ جاتا ہے۔ باب فی المرأۃ ترق الرجل، باب کہ عورت مرد کو رقیہ کرے، یعنی کیا آپ اپنے ہسبینڈ کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو دم کر سکتی ہیں؟ حدثنی عبداللہ ابن محمد الجعفی حدثنا ہشام اخبرنا معمر عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینفس علی نفسہ فی مرضہ الذی قبض فیہ بالمعوذات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے اپنے آپ پر، سیلف رقیہ کرتے تھے اپنی اس بیماری میں جس میں آپ فوت کیے گئے، معوذات کے ساتھ۔ فلما ثقل، پھر جب یہ کام بوجھل ہو گیا، کنت انا انفس علیہ بہن، تو میں ان صورتوں کو پڑھ کر آپ پہ دم کرتی تھی۔ فامسح بیدہ نفسہ، میں ہاتھ پھیرتی آپ کا آپ کے اوپر، لبرکتہا، اس ہاتھ کی برکت کی وجہ سے، یعنی پڑھتی حضرت عائشہ تھی، پھونکتی حضرت عائشہ تھی، لیکن ہاتھ آپ کا ہوتا تھا۔ فسألت ابن شہاب کیف کان ینفس، میں نے ابن شہاب سے پوچھا کہ کس طرح وہ آپ دم کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، تو انہوں نے کہا، ینفس علی یدیہ ثم یمسح بہما وجہہ، کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کرتے پھر ان کو چہرے پر پھیر دیتے تھے۔ تو دم چہرے سے کرنا شروع کرنا چاہیے، یعنی آپ نے سب کچھ پڑھ لیا، پھونک بھی ہاتھ پہ مار دی، تو چہرے سے شروع کرے، پھر سر سے لے کے پیچھے، آگے، بازو، جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے۔ تو یہاں جو عورت کا مرد کو دم کرنا ہے، اس میں
خاص طور پر ہاتھ پھیرنا تو یہ محرم رشتہ داروں کے لیے ہونا چاہیے، لیکن نان محرم کو کرنے سے بچنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی چھوٹا بچہ ہو. باب من لم یرقی، باب جو رقیہ نہ کرے. پیچھے بھی حدیث یہ پڑھ چکے آپ. حدثنا مسدد حدثنا حسین بن نمیر عن حسین ابن عبد الرحمن عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، یومن ایک دن، فقال تو آپ نے فرمایا اردت علی الامم، میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، یعنی آخرت کا منظر ہے. فجعل یمر النبی معه الرجل، تو میں نے دیکھا کہ کوئی نبی گزر رہا ہے اور اس کے ساتھ صرف ایک شخص ہے، اس کی امت، ون پرسن. والنبی معه الرجلان، اور کوئی نبی ایسا ہے جس کے ساتھ دو مرد ہیں بس. والنبی معه الرہط، اور کوئی نبی ایسا ہے کہ جس کے ساتھ رہط ہے، رہط 30 لوگوں پر ہوتی ہے مشتمل، یعنی ایک چھوٹا سا گروپ ہے. والنبی لیس معه احد، اور کوئی نبی ایسا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں، اکیلا ہے. ورأیت سوادا کثیرا سد الافق، میں نے ایک بہت بڑا ہجوم دیکھا جس نے افق کو بھر دیا. فرجوت ان تکون امتی، تو میں نے امید کی کہ میری امت ہوگی، میں سمجھا کہ میری امت ہے. فقیل ھذا موسیٰ وقومہ، تو بتایا گیا کہ یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہے علیہ السلام. ثم قیل لی انظر، پھر مجھ سے کہا گیا کہ اب دیکھو. فرأیت سوادا کثیرا سد الافق، میں نے دیکھا کہ ایک جم غفیر ہے جس نے افق کو بھر دیا. فقیل لی انظر ھکذا وھکذا، مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو اور ادھر دیکھو، اس طرح اور اس طرح دیکھو. فرأیت سوادا کثیرا سد الافق، میں نے دیکھا کہ ایک جم غفیر نے افق کو بھر دیا. فقیل ھؤلاء امتک، تو کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے. وما ھؤلاء 70,000، اور ان کے ساتھ 70,000 لوگ ہیں. يدخلون الجنۃ بغیر حساب، جو جنت میں داخل ہوں گے بلا حساب. فتفرق الناس، تو لوگ سب چلے گئے یہ سن کر. ولم يبین لهم، تو ان کے سامنے واضح نہیں کیا گیا کہ 70,000 کون ہوں گے. فتذاکر اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپس میں ذکر شروع کر دیا. فقالوا اما نحن، کہنے لگے کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، فولدنا فی الشرک، ہم شرک میں پیدا ہوئے، یعنی دور جاہلیت میں. ولکننا آمنا باللہ ورسولہ، لیکن ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ولکن ہؤلاء ھم ابناؤنا، لیکن یہ لوگ وہ ہمارے بچے نہیں جو اسلام میں ہی پیدا ہوئے اور مسلمان ہی ہیں، یعنی ان کا ذکر ہے 70,000 کا. ہؤلاء اشارہ 70,000 کی طرف. فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. فقال، تو آپ نے فرمایا، ہم الذین لا یتطیرون ولا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فال نہیں لیتے اور رقیہ نہیں طلب کرتے. ولا یکتبون، اور کوٹری نہیں کرواتے یعنی داغ نہیں لگواتے. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. فقام عکاشۃ بن محصن، تو عکاشہ بن محصن اٹھے. فقال امنہم انا یا رسول اللہ، کیا میں بھی انہی میں سے ہوں اللہ کے رسول؟ قال نعم، فرمایا ہاں. فقام آخر، تو کوئی دوسرا اٹھا، کہتے ہیں سعد بن عبادہ تھے. فقال امنہم انا، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ فقال سبقک بہا عکاشہ، فرمایا کہ عکاشہ تم پہ سبقت لے گیا ہے. تو اس حدیث میں دم نہ چاہنے والوں کی فضیلت ہے، عنوان میں دم نہ کرنے والوں کی فضیلت ہے، لیکن حدیث میں دم نہ کروانے والوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری حدیث میں آتا ہے جو صحیح مسلم میں ہے، ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں. تو امام بخاری ایسا باب لائے ہیں کہ جس میں کرنے کا ذکر ہے اور حدیث میں کروانے کا ذکر ہے، اور دوسری جگہ حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، یعنی بغیر حساب کے جنت میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ اپنی تکالیف کو دور کرنے کے لیے اسباب کا سہارا نہیں لیں گے. یعنی علاج معالجہ چھوڑ کر توکل کرنے والے لوگ ہیں یہ. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت میں بے حساب داخل ہوں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ علاج معالجہ کر نہیں سکتے یا دم کرا نہیں سکتے، کر سکتے ہیں.
حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کو مرگی کی تکلیف تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میرے لیے دعا کر دے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، اگر چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، تمہیں شفا حاصل ہو جائے گی. اس نے کہا نہیں، میں بیماری پہ صبر کروں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود دوا کرنا اور علاج کرنا اپنے لیے یہ اسباب اختیار کرنے کی واضح دلیل ہے. یعنی اس حدیث سے یہ نہیں پتا چلتا کہ دم نہیں کرنا چاہیے، نہیں کروانا چاہیے. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دم کرنے والے کے پاس شفا ہے یا ان الفاظ کے اندر ہے، کیونکہ اصل تو اللہ ہی کے پاس ہے. اسی طرح دوائیوں کے اوپر بھی انسان کو یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ دوائی کے اندر شفا ہے، پھر بھی شفا اللہ ہی کے پاس ہے. پھر بعض نے کہا کہ اس سے مراد جاہلیت کے دم نہ کروانا، ٹھیک ہے، جن کے الفاظ سمجھ نہ آتے ہوں اور صحیح دم جو ہیں ان کی ممانعت نہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دم کرنے کرانے اور کوٹری کرانے سے بالکل بے خبر، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے، تو وہ دنیا سے اس حال میں چلے گئے، یعنی انہوں نے کچھ ایسا دم جھاڑ کیا ہی نہیں، نہ انہیں پتا تھا کہ ہوتا ہے کچھ. اور یہ بھی یہاں یاد رکھیے کہ دم اور داغ لگوانے کو اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے اور قضاء و قدر پہ راضی ہے بیماری کی وجہ سے، تو اس پہ کوئی عیب نہ لگایا جائے کہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے. ہو سکتا ہو اللہ سے دعا کرتا ہو، یعنی خود دعا کرتا ہو. اور ایسے لوگ بہت ہی خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو 100% توکل پہ جی رہے ہوتے ہیں. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دم کرنا اور کروانا جو ہے دونوں ہی ہے اور اس کا جواب بھی ہے. یہ صرف ایک بلند مرتبے کی بات ہے، ورنہ توکل کی ڈیفینیشن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اعقل و توکل، کہ پہلے باندھو اور پھر توکل کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں زرہ پہنی، ڈھال استعمال کی، احد میں تیر اندازوں کو متعین کیا، خندق کھودی، ہجرت کی، کھانے پینے کا بندوبست کیا، گھر والوں کے لیے سال بھر کی غذا ذخیرہ کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ توکل کا حصہ ہیں. توکل کے لیے پہلے اسباب اختیار کرنا اور پھر یہ سمجھنا کہ فائدہ اس چیز میں نہیں، فائدہ اللہ دینے والا ہے. تو توکل کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنی بے بسی کا اظہار کرنا اور اپنے علاوہ کسی اور پر اعتماد کرنا کہ میں کچھ کرنے کے قابل نہیں، فائدہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. یعنی دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات کے معاملے میں دل کا اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا، اسی پر ہی اعتماد کرنا اور سارے کام اس کے حوالے کر دینا، اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی نہ دینے کے لائق ہے اور نہ روکنے کے، اور نہ نقصان پہنچانے کے، نہ نفع پہنچانے کے. جرجانی کہتے ہیں کہ توکل سے مراد ہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرنا، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کی امید نہ رکھنا. یعنی لوگوں سے نفع فائدے کی امید نہ رکھنا اور جو اللہ کے پاس ہے اسی پر ہی بھروسہ کرنا. اور اس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا توکل کرنے کا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. ہر طرح کے حالات میں انسان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور اللہ کی قدرت پر اور عظمت پر پورا یقین ہونا چاہیے، اللہ کے شافی ہونے پر، کافی ہونے پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ آگ میں پھینکے جا رہے تھے، جبریل آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ مکمل بھروسہ تھا کس پر؟ اللہ کی ذات پر. نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہی کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی اور کچھ نہیں دے سکتا. تو جب انسان توکل کرتا ہے تو اس کو فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ مایوسی نہیں ہوتی اس کی زندگی میں، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ کافی ہو جاتا ہے ایسے بندے کو. وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. توکل انسان کو بہادر بنا دیتا ہے. بدشگونی اور جو انسان کے اندر نیگیٹو فیلنگز آنے لگتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور جادو، حسد، نظر بد وغیرہ سے حفاظت بھی ہوتی ہے. آخرت میں بھی بہت بڑا اجر ہے. ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ پہ توکل کے درجات ہیں. نمبر 1، اللہ کی قدرت، طاقت، کفایت کو پہچاننا اور یقین رکھنا. نمبر 2، اسباب اختیار کرنا. نمبر 3، توحید پر دل پختہ ہونا. نمبر 4، اسباب کی بجائے اللہ کی بارگاہ سے سکون حاصل کرنا. دل کا اللہ پہ بھروسہ کرنا، اسی کا سہارا لینا،
اس کی بارگاہ میں سکون حاصل کرنا اس طرح کہ اس کے دل میں کوئی بے چینی باقی نہ رہے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا، اللہ کا اطاعت گزار ہونا، سارے معاملات اللہ کے سپرد کرنا، اللہ سے راضی رہنا. یاد رکھیے اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ اسباب اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. ذوالقرنین نے کیا کیا تھا؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اسباب اختیار کیے تھے. تو ناپسندیدہ نہیں ہے اسباب اختیار کرنا، لیکن اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا، یہ فرق ہے. جی. So I just was admiring this statement, وَلَكِنَّ آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, and how truthful the statement was, because they declared this, but then we learned that Ukasha, he said that how soon can I get there? In other words, right? Am I one of those 70,000 who's going to get into Jannah, quickly and directly? So for them, Jannah was a real goal. Yes. It wasn't just a claim. You see, and when Jannah becomes the real goal, then problems and ups and downs of this world, whether that is through evil eye or it's through magic or whatever it may be, they become just problems limited to this world. Yes. So how important it is to have this iman bil akhirah and to ingrain that within ourselves, our children also. I was thinking about, the ruqya that is masnoon. In all of these surahs also there is mention of Rabbil Alameen, Surah Al-Fatiha. I mean, how important it is to know that He is Rabb. And not just Rabb of this world, which has limitations, but Rabb of the Akhirah, yes, which is eternal. That's so important to know and to ingrain in our hearts and minds. Yes. This last topic that we just read now, it's so heart-touching. There are some diseases that their cure is even worse than the disease. When you are suffering with that disease, you might not have that many symptoms, you might not have that pain or something, but when you go for the treatment like chemotherapies and all these, this is even worse. And if someone has tawakkul on Allah, then he could have been saved with all these troubles and all this. And it's not giving you extra life or anything. Recently somebody passed away with this blood cancer, and when he was diagnosed, they gave him 60 days. And he didn't agree to go through chemos, but family was insisting him. And again, the only 60 days he got by suffering with all those pains and all those trouble with the chemotherapies and everything. So that gives so much strength. The last part of today's class, mashallah, if you tawakkal on Allah and you just, you will be with those 70,000 people without hisab, enter into the Jannah, inshallah. باب الطیرہ، بدشگونی کا باب. الطیرہ جو ہے تطیر کا اسم مصدر ہے، اور اس کا لغوی معنی ہوتا ہے پرندوں سے نحوست پکڑنا، لیکن ویسے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. نحوست کس کس چیز سے پکڑی جاتی ہے؟ کبھی نظر آنے والی چیز سے، کالی بلی نظر آ گئی، کبھی سنی جانے والی بات سے، کسی کے منہ سے کوئی بات نکلی تو اس کو منحوس سمجھ لینا، کبھی کسی جگہ سے کہ یہ جگہ منحوس ہے، کبھی کسی زمانے سے، کسی وقت سے کہ یہ ٹائم بڑا منحوس ہے، مطلب کسی دن یا مہینے وغیرہ کو یا کسی خاص علاقے کو منحوس سمجھنا. نحوست پکڑنا شرک ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد فعلی شرک ہے، کیونکہ اس میں انسان غیر اللہ کے ساتھ دل وابستہ کر لیتا ہے اور پھر وسوسے اور پریشانیاں اور غم لاحق ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کہتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہوئی ہے تو اب تو یہ کام ہونے کا نہیں، اور پھر اسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور پریشانی کا شکار رہتا ہے. تو انسان کو وسوسوں سے نکلنا ضروری ہے. جاہلیت کے دور میں لوگوں کا بہت رجحان تھا چیزوں سے پال لینے کی طرف. آج کل بھی ہے سپرسٹیشنز. گھر سے نکلتے اگر کسی پرندے کو دیکھتے دائیں طرف جا رہا ہے تو کہتے اب تو کام ہو جائے گا، بائیں طرف جا رہا ہے تو نہیں ہوگا. کبھی خود بھی پرندہ اڑا کے دیکھتے تھے، پتہ نہیں پکڑتے کیسے تھے، اب تو ہاتھ ہی نہیں آتے. پھر دور حاضر میں بھی جاہلیت کے توہمات میں اگر صبح صبح چھت پہ کوا بولے تو اس کا کہتے مہمان آ رہا ہے، جوتا الٹا ہو جائے. بعض لوگ ہنسوں اور حرفوں اور طوطوں سے بھی فال نکلواتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. حدثني عبداللہ ابن محمد حدثنا عثمان ابن عمر حدثنا یونس عن الزہری عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
لا ادبا ولا طیر والشؤم فی ثلاث فی المرأة والدار والدابہ. پیچھے حدیث گزر چکی ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادبا ولا طیر، کہ کوئی چھوت چھات نہیں اور نہ کوئی بدشگونی ہے. والشؤم فی ثلاث، اور نحوست 3 چیزوں میں ہے اگر ہو تو، ہر ایک میں نہیں، اور وہ ہے عورت، گھر اور سواری. تو بدشگونی جو ہے یہ ایک لغو چیز ہے، اور دوسری حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہو بھی تو 3 چیزوں میں ہو سکتی ہے، لیکن کوئی یقینی بات نہیں. یہ کیسے ہوتی ہے اگر ہو تو؟ اس سے کیا مراد ہے کہ مثلاً ایک شخص کی شادی کسی ایسی عورت سے ہوتی ہے کہ گھر میں آ کے وہ فساد ڈالتی ہے، یا لڑائی جھگڑا، بد اخلاقی، بد مزاجی، کہ انسان کسی کام کا نہیں رہتا، اور جب وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، گھر سے نکالتا ہے، تو اس کو سکون آ جاتا ہے. جگہ پہ نحوست کہ مثلاً کوئی گھر لیا ہے، روزانہ ہی کوئی نہ کوئی چیز اس کی ٹوٹی رہتی ہے، کبھی دروازہ، کبھی کوئی پائپ، کبھی کچھ کہ انسان کا دل تنگ پڑ جائے، اس جگہ دل نہ لگے. اور سواری میں نحوست کہ سواری چلنے سے انکار کر دے، یہ روز اس کی ٹربل شوٹنگ ہوتی رہے. کوئی کار ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلے تو جانور ہی سواری ہوتے تھے، یعنی جانور بیمار ہو جائے یا چل کے نہ دے یا تنگ کرے رستے میں، اور اب کوئی بھی سواری ہو سکتی ہے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا طیرۃ وخیرها الفأل قالوا وما الفأل قال الکلمۃ الصالحہ یسمعها احدکم. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی بدشگونی نہیں اور فعل اچھی چیز ہے. لوگوں نے کہا کہ فعل کیا ہے؟ فرمایا اچھی بات جو تم میں سے کوئی سنتا ہے، یعنی اچھی بات جو آدمی کسی سے بلا ارادہ سنتا ہے، کسی کو پروموٹ نہیں کرتا، کسی کو ٹریگر نہیں کرتا، کچھ نہیں کہتا، وہ خود اپنے منہ سے کوئی اچھی بات نکالتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے تھے. آپ جب کسی عامل کو روانہ کرتے تو اس کا نام دریافت کرتے، اگر نام پسند آتا تو خوش ہوتے، خوشی کے اثرات چہرے پہ نمایاں ہوتے، اگر پسند نہ آتا تو ناپسندیدگی کے اثرات بھی چہرے پہ ظاہر ہو جاتے. نام یس. اور جہاں تک اچھی فعال لینے کا تعلق ہے تو یہ کسی کی زبان سے کوئی اچھی بات سنے انسان جو اس نے بغیر سوچے سمجھے بولی ہو، تو اس سے انسان اچھا شگون لے. بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے ہنسی مذاق میں ہر وقت کوئی الٹی پلٹی باتیں کرنا، بعض بڑوں کی بھی ہوتی ہے، اور جب انہیں منع کیا جائے کہ اس طرح کی بات نہ کرے تو کہتے ہم تو مذاق کر رہے تھے، وی آر جسٹ ٹیزنگ. ٹیزنگ کا منع اسلام میں. تو بچوں کو بھی یہ تربیت دینی چاہیے کہ مجھ سے اچھی بات نکالے. اگر مثلاً آپ نے ان کو کوئی کام کرنے کو کہا تو وہ کہتے یہ تو ہوگا ہی نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے. اس کے برعکس اچھی بات منہ سے کہ انشاءاللہ یہ تو کچھ مشکل نہیں، یہ تو ہو ہی جائے گا. زندگی میں 2 طرح کے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ ان کے سامنے کوئی بات کریں تو وہ ہر اس بات کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ وہ کام ہو کے ہی نہیں رہتا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے کسی بھی مسئلے کا ذکر کرے تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو اس لیے اچھی فعال یعنی اچھی بات زبان سے نکالنا. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا، کچھ لوگوں کے منہ سے آپ خیر ہی کی بات سنیں گے، اور کچھ لوگوں کے اندر یہ توفیق ہی نہیں ہوتی کہ کوئی اچھا جملہ بولیں، وہ شروع ہی نیگیٹو سے کریں گے. اسی طرح اچھی فعال میں اچھا خواب بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا خواب دیکھتا ہے تو انسان اس سے گمان کرتا ہے، جیسے لوگ جب استخارہ کرتے ہیں کوئی اچھا خواب دیکھتے ہیں تو وہ اچھی فعال ہو سکتی ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُهَا الْفَعْلُ، اچھی بات جو ہے وہ اچھی فعال ہے. اگلی حدیث اس کی وضاحت بھی کرتی ہے. حدثنا عبداللہ ابن محمد اخبرنا ہشام اخبرنا معمر عن الزہری عن عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا طیرۃ وخیرها الفأل قال وما الفأل یا رسول اللہ قال الکلمۃ الصالحۃ یسمعها احدکم. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بدشگونی نہیں اور اچھی چیز فعال ہے. پوچھا گیا کہ فعال کیا چیز ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا
اچھی بات جو تم میں سے کوئی سنتا ہے کسی سے. حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ہشام حدثنا قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ادوى ولا طير ويعجبني الفال الصالح الکلمۃ الحسنۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چھوت چھات نہیں اور نہ ہی کوئی بدشگونی ہے، اور مجھے فال پسند آتی ہے جو ایک اچھا عمدہ کلمہ ہوتا ہے، یعنی کوئی اچھی بات سنتا ہے، کیونکہ اچھی بات سے اچھا ظن پیدا ہوتا ہے اور انسان کی سوچ اچھی ہو جاتی ہے، پھر انسان اسی طرح کام کرنے لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ضرورت کے لیے نکلتے تو آپ کو یہ پسند ہوتا تھا کہ آپ یا راشد یا نجیح کے الفاظ سنیں. ٹھیک ہے، مثلا لڑائی کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں تو کوئی ایسا شخص ملے جس کا نام فتح خان ہو، یا کوئی سورت فتح کی پہلی آیت سنا دے، یہ ایک اچھی فال ہوگی. اس سے کیونکہ لگتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ فتح دینے والا ہے، اچھا گمان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طبعی طور پر انسان کے دل کے اندر اچھی چیز کی محبت پیدا کی ہے. اچھی چیز کو دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے، صاف پانی کو دیکھتا ہے، گرینری کو دیکھتا ہے، اگرچہ وہ وہاں نہیں بھی جا سکتا لیکن یہ چیزیں انسان کا دل خوش کرتی ہیں. یعنی جائز فعل بس اتنی ہے کہ انسان بغیر کسی ارادے اور قصد کے کوئی اچھی بات سن لے تو انسان اسے سن کے اچھی امید اللہ تعالیٰ سے پھر وابستہ کر لیتا ہے. تو فعل کو کتاب الطب میں کیوں لائے ہیں؟ کیونکہ بہت سے مریض جو ہے وہ نحوست پکڑتے ہیں کہ فلاں جگہ سے لگ گئی بیماری، یہ کھانے سے لگ گئی، فلاں ہو گیا. تو اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع کیا ہے، لیکن نیک فعل سے آپ محبت کرتے تھے، پسند کرتے تھے، تو اس لیے اچھی چیزوں سے فعل لینا چاہیے. جیسے حدیبیہ کے موقع پر جب سہیل بن عمر آیا تو آپ نے فرمایا سہل اللہ امرکم، اللہ نے تمہارا معاملہ آسان کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی باتوں سے فعل لیا کرتے تھے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ گویا ہم عقبہ بن رافع انصاری کے گھر میں ہیں اور ہمیں ابن تاب کی تازہ کھجوروں میں سے کھجوریں پیش کی گئی. تو میں نے کہا کہ یہ تعبیر ہمارے لیے دنیا میں رفت اور آخرت میں اچھا انجام ہے اور ہمارا دین انتہائی عمدہ ہے. یعنی اچھا لفظ خواب میں سنا یا کوئی عمدہ چیز ملی تو یہ سب اچھی تعبیر جو ہے یہ اچھی فعال بھی ہے. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.